السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈز اور توشہ خانہ نیب کیس میں بانی پی ٹی آئی کی فوری جیل ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ بہتر ہے اگر ٹرائل میں کوئی خامی ہے تو ابھی اسے ٹھیک کر لیا جائے۔ پی ٹی آئی وکیل کا کہنا تھا رپورٹس آ گئی ہیں مگر ابھی پڑھی نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا رپورٹس کی روشنی میں عدالت کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔ ہم چیف جسٹس عامر فاروق کی ذہانت کو داد دیتے ہیں جو انہوں نے کیس مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر کیس میں کوئی خامی ہے تو اسے ابھی دور کر لیا جائے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ اکثر کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ کیس کا فیصلہ ہو گیا اور پھر اپیل کر دی گئی کہ اس میں فلاں خامی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ بہت اچھا کیا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خامی ہے تو اس کو ابھی دور کر لیا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی وکلاء کا یہ معمول ہے کیس فیصلہ ہونے کے بعد کیس میں خامیاں بتاتے ہیں۔ چیف جسٹس عامر محمود نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اب دیکھیں پی ٹی آئی وکلاء کیا جواب دیتے ہیں۔ شعیب شاہین نے عدالت سے 2 دن کا اسٹے آرڈر مانگا مگر عدالت نے کل کی سماعت کے لیے حکم دے دیا۔ وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن کا ان کے مطابق ہے بھی یا نہیں، اس پہ بھی ابھی غور کرنا ہے۔ جو دینا ہوگا وہ کل دیں گے۔ نیب کے پراسیکیوٹر جنرل اور اسپیشل پراسیکیوٹر امجد پرویز اور رافع مقصود بھی عدالت میں پیش ہوئے، جنہوں نے عدالتی احکامات، جیل ٹرائل نوٹیفیکیشن سے متعلق دستاویزات کی رپورٹ پیش کر دی۔ عدالتی حکم پر رپورٹ کی کاپی وکیل شعیب شاہین کو بھی فراہم کر دی گئی۔ دوسری جانب صوبہ بلوچستان کے ضلع ذوب میں پاک افغان سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 7 دہشت گرد ہلاک، ان کے قبضہ سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ آئی ایس پی آر 22 جنوری 2024 کو آپریشن میں ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث اور معصوم شہریوں کے قتل میں بھی وہ ملوث پائے گئے تھے۔ علاقہ میں موجود دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمہ کے لیے پرعزم ہے، اور یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کا وتیرہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے، ان کا مصمم ارادہ ہے کہ علاقہ سے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے اور ملک میں دہشت گردی، افراتفری اور انتشار کی جو فضا پیدا کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، اس کو نارمل کیا جائے۔ دہشت گرد ختم ہوں گے، دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہمارے عدلیہ و دیگر سیکیورٹی ادارے کہاں تک ہمارے ان جوانوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ سابق جج شوکت صدیقی کی طرف سے برطرفی کیس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ انہوں نے کہا عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا شوکت صدیقی مان چکے ہیں کہ مبینہ ملاقات میں درخواست رد کی گئی تھی۔ شوکت عزیز صدیقی سے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ یہ فیض حمید صاحب کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کبھی شوکت صدیقی سے ملاقات ہوئی اور نہ ہی نواز شریف کے حوالے سے کوئی بات کی۔ شوکت صدیقی سے نواز شریف کی اپیلوں پر بات نہیں ہوئی۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ شوکت صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ ویسے تو موسٹلی ہر ملزم یہی بیان دیتا ہے اور اپنے تمام الزامات سے وہ انکار کرتا ہے، لیکن
اس میں دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ اور تفتیشی افسران اپنی تفتیش میں کیا نکالتے ہیں، کیا وہ اپنی تفتیش میں مدعی کے بیان کو سچ ثابت کرتے ہیں یا مدعی کا بیان جھوٹا ہے۔ یہ اب ثبوتوں پہ بات ہونی ہے، شہادت اور ثبوت۔ عدلیہ نے شہادت اور ثبوت پر فیصلے دینے ہیں، ہوائی فیصلہ کوئی نہیں ہوتا، ثبوتوں اور شہادتوں میں کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ثبوت اور شہادتیں مدعی یا تفتیشی نے فراہم کرنی ہیں، عدالت خود سے ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی اور نہ ہی زبانی جمع خرچ ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔